الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم وربنا پروردگار عالم سورہ مبارک قلم 29واں پارہ اس کی دوسری صورت، اور ابھی جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ قلم کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں جن کو آپ نے سماعت فرمایا۔ پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ حضور نبی محتشم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان والا صفات کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو اس آیہ مقدسہ کی دوسری آیت تک محدود رہی۔ پروردگار عالم نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ارشاد فرمایا ان نعمتوں کا ذکر جن کو پروردگار عالم نے آپ کی عقل سلیم سے متصف بھی فرمایا، اور اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کہ محبوب آپ جو یہ تبلیغی فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا اجر آپ کے پروردگار کے پاس بے پناہ ہے، یعنی ایسا اجر کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے جو آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ایک شان عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی شان یہ بھی ہے کہ آپ کا اجر انبیاء سابقین کے مقابلے پر بے پناہ ہے۔ ہر نبی جو اس دنیا میں اپنے قوم کے لیے اور اپنے اوقات میں اپنے زمانے میں اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی تعلیمات پر عمل کر کے جن لوگوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا، اور جو احکامات پروردگار عالم نے صحف سماوی اور کتب مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، ان تمام احکامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث کیے جانے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو ہدایت دی، اور ان پر ان کی ہدایت کو مانتے ہوئے جن لوگوں نے عمل کیا اس کا اجر پروردگار عالم ان کو بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ
جو شخص کسی بات کی اچھائی کا حکم دیتا ہے یا اس بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ اس کو بھی اس اجر میں سے حصہ عطا فرماتا ہے، جیسے کہا گیا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس پر عمل کرنے والا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی نیک کام کی، ہدایت کی، نیک بات کی، تبلیغ کی، نیکی کی طرف راغب کیا کسی بھی شخص کو، اور اس نے اس کی بات پر عمل کر لیا، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے نوازتا ہے کہ جو اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اب ہر نبی کی نبوت دوسرے نبی کے آنے کے بعد یا ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کی جانب مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث بھی فرمایا، اور ان کی بعثت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے فرمائی، اس بعثت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس قوم نے ان کی ہدایت کو اگر مان لیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا رہا کہ جن جن لوگوں نے ان کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر عمل کیا۔ اب اس راہ ہدایت پر عمل کرنے والے لوگ جو تھے وہ جس زمانے تک اس نبی کی نبوت برقرار رہی، منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے نبی کے آنے کے بعد نبوتیں منسوخ ہوتی رہیں، اور نئے آنے والے نے یا تو صحائف کے ذریعے سے یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتب کے ذریعے سے اپنی اپنی قوم کو ہدایت دی، اور ان کا عمل اسی وقت تک جاری رہا جب تک کوئی دوسری کتاب نہیں آ گئی، جب تک کوئی دوسرا صحیفہ نہیں آ گیا، یا اس نبی کی نبوت کا دائرہ کار جو تھا وہ اس کے جانے کے بعد کچھ عرصے جاری رہا، دوسرے نبی کے آنے کے بعد ان کی نبوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ایسی محتم بالشان ہے کہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے جو تبلیغ فرمائی وہ تقریباً 5 صدی مکمل، اور 6 صدی عیسوی میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت تھی اور آپ کی جو شریعت تھی، انجیل مقدس تھی، اس کے احکامات جو ہے وہ اب قابل عمل نہیں رہے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر آپ خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کا اختتام آپ کی ذات والا صفات پر ہو جاتا ہے، تو آپ نے ان نبیوں کی جو تبلیغ تھی اس کے بیشتر ایسی چیزیں کہ جو ان میں علیحدہ علیحدہ موجود تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تکمیل فرما دی، اور کائنات میں اب آپ کے بعد چونکہ کوئی اور نبی مبعوث ہونے والے نہیں ہیں، تو قیامت تک جو آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جو پروردگار عالم نے ان نیک کاموں کے سلسلے میں رکھا ہوا ہے، اور جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس بتانے والے کو، یعنی حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولائے غمگسار، خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روح الارواح و نور الانوار،
احمد مشتبہ ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ان نیک اعمال کا جو ہے اجر ملتا رہے گا۔ پروردگار عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔